لیکچر نمبر 153 50 اور 3 الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو غزوہ بنو قریظہ کے بعد چھوٹے چھوٹے غزوے پیش آئے، ہم ان کا بیان کر رہے ہیں۔ یہ نا اسے غزوہ غابہ کا آج ہم بیان کریں گے۔ اس غزوے کو 3 نام دیے گئے ہیں، کوئی اس کو غزوہ غابہ کہتا ہے، کوئی غزوہ ذو قرد اور کوئی سریہ سعید بن زید کہتا ہے۔ غابہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ چراگاہ کا نام تھا، تو اس وجہ سے جو ہے نا بنو فرازہ نے آپ کی جو چراگاہ ہے نا جہاں پر آپ کے دودھ والی اونٹنیاں تھیں اس پر حملہ کیا اور اونٹنیاں ہاں کر لے گئے، تو اس وجہ سے اسے غزوہ غابہ کہا جاتا ہے۔ اسے غزوہ ذوالقردہ بھی کہتے ہیں، تو کیونکہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنیاں پانے کے لیے ذوالقرد پر پہنچے تو ان کو جا کر پا لیا، تو اس لیے اسے غزوہ ذوالقرد بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کو سریہ سعید بن زید بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے نا پہلے جو دستہ بھیجا تھا نا ان کو پکڑنے کے پیچھے آپ گئے تھے، تو ان کے امیر سعید بن زید تھے، تو گویا غزوہ ایک ہے 3 نام ہے۔ غابہ غابہ کیونکہ بنو جو ہے نا میں نے بتایا کہ غطفان قبیلے والوں نے آپ کی جو چراگاہ ہے نا جس کا نام غابہ تھا اس پر حملہ کیا اور اونٹنیاں لے کر فرار ہو گئے، دودھ دینے والی اونٹنیاں تھیں، اور پھر آپ نے پیچھے جو ہے نا ان کے سعید بن زید کو بھیجا، اس لیے اس کو غزوہ سریہ سعید بن زید بھی کہتے ہیں۔ پھر آپ بھی پیچھے گئے ہیں اور ان کو جا کر ذوالقرد نام پر پا لیا، تو اس کو 3 غزووں کا نام دیا گیا۔ سبب کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بنو لحیان سے واپس آئے ہیں نا تو آپ کو اطلاع ملی کہ عینیہ بن حسن نے 40 بندوں کے ساتھ غابہ نامی چراگاہ میں آپ کی اونٹنیوں پر حملہ کر دیا، اور ان کے چرواہے ابو ذر غفاری کے بیٹے تھے رضی اللہ تعالی، یہ آپ کے لیے نئی معلومات ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بکریاں ان کی آپ کی اونٹنیاں چراتے تھے، ان کو شہید کر دیا، اور ان کی جو بیوی تھی لیلا ان کو جو ہے نا قیدی بنا لیا۔ اب سوال ہے کہ یہ کب غزوہ پیش آیا، تاریخ کیا ہے؟ بعض یہ کہتے ہیں کہ خیبر کے نزدیک یہ واقعہ پیش آیا ہے، خیبر سے 3 دن پہلے، اور بعض یہ کہتے ہیں خیبر سے پہلے۔ تو تطبیق اس طرح دیتے ہیں کہ یہ واقعہ چراگاہ پر حملہ کرنے کا 2 بار پیش آیا، غزوہ خیبر سے پہلے بھی اور غزوہ بنو لحیان کے بعد اور خیبر سے پہلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 5واں حصہ ملتا تھا نا مال غنیمت میں سے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ وہ آپ کی چراگاہ بن گئی جہاں پر آپ کی اونٹنیاں دودھ دیتی تھی، تو آپ نے چرواہا رکھا ہوا تھا، لوگ سمجھتے آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ دیکھیں نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 20 اونٹنیاں تھیں، اور یہ بطور مال غنیمت جو ہے نا انہیں حاصل ہوئی تھی، اور یہ ربضہ کی چراگاہ کی طرف نا البیضہ نامی چراگاہ کے اور اس کے ارد گرد بھی چراتی تھی۔ تو جب وہاں سے یہ گھاس ختم ہو گیا تو پھر ادھر سے منتقل ہو گئی الغابہ مقام میں، یعنی کہ وہ چراگاہ جو ہے نا گھاس ختم ہونے کی وجہ سے غابہ مقام کی طرف منتقل کر دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک غلام جس کا نام رباح تھا اس کو مامور فرمایا کہ ظاہر ہے اس کی نگرانی حفاظت کے لیے۔ بہرحال جی کتب سیرت میں اونٹنیوں کی چراگاہ غابہ بتائی گئی ہے، غابہ، اور صحیح بخاری اور مسلم میں
وہ اونٹنیاں ذوالقرد میں چڑھ رہی تھی. تو کہتے کوئی اختلاف نہیں, بعض کا غابہ میں آپ چرا لیتے تھے بکریاں, اور بعض کا ذوالقرد میں, جہاں بھی ہوتا ادھر لے جاتے. دو چرا گاہیں تھی, کبھی ادھر کبھی ادھر, تو اختلاف ختم ہوا. صحیح ہے نا. یعنی کہ بخاری مسلم میں ذوالقرد کے الفاظ ہیں اور کتب سیرت میں غابہ کے الفاظ ہیں, تو کبھی ادھر چرا لیتے ہوں گے کبھی ادھر. اب ابو ذر غفاری تھے نا رضی اللہ تعالی عنہ, تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ مجھے ان اونٹنیوں کی نگرانی کے لیے جانے کی اجازت دے دیجیے. تو آپ نے فرمایا انی اخاف علیک من ھذی الزاغیۃ, بے شک مجھے تمہارے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ یہ دشمن اس کھلی جانب سے حملہ کرے گا. ہم عینیہ بن حسن یعنی کہ ابو غطفان کا جو قبیلہ اس سے بے خوف نہیں ہے, کیونکہ وہ حملہ کر سکتا ہے. تو یہ جگہ ان کی چراگاہ کی جانب ہے, یعنی کہ وہ قبیلہ قریب پڑتا ہے, وہ ہمارا دشمن, تو تم نہ جاؤ. کہتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا, تکرار کی, بحث کی کہ بھئی مجھے جو ہے نا ادھر جانے دیجیے. فرمایا مجھے محسوس ہو رہا ہے, آپ نے فرمایا میرا اصرار دیکھ کر, کہ تمہارے بیٹے کو قتل اور تمہاری بیوی کو گرفتار کر لیا جائے گا, اور تم لاٹھی ٹیکتے ہوئے آؤ گے, یعنی کہ تم واپس آؤ گے, تمہاری بیوی لیلا گرفتار ہو جائے گی اور بیٹا قتل ہو جائے گا. اب ابو ذر غفاری کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا اور کہ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں, مگر میں پھر بھی اصرار کیے جا رہا ہوں. آپ یہ فرما رہے ہیں اور میں اپنا اصرار جاری کیے ہوئے ہوں, یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ کرنے دیجیے. چنانچہ آپ نے انہیں اجازت دے دی. پھر وہی معاملہ ہوا جس کا آپ نے خدشہ جو ہے وہ ظاہر فرمایا تھا. عینیہ بنو غطفان کے گروہ کو لے کر پہاڑوں میں چھپ گیا اور وہاں سے 40 افراد کو لے کر غابہ میں اتر آیا. بعض روایات کے مطابق عبد الرحمن اس کا نام تھا, بعض کے مطابق اس لٹیرے کا نام عینیہ تھا جی. تو چنانچہ 40 افراد کے اس گروہ نے نہتے چرواہوں پر حملہ کر دیا. ابو ذر کے بیٹے زر کو قتل کر دیا. اسی وجہ سے انہوں ابو ذر کہتے ہیں نا, اب زر ان کے بیٹے کا نام تھا. اور ان کی بیوی لیلا کو قیدی بنا لیا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 20 اونٹنیاں ہانک کر لے گئے. مقداد بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جس رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنیوں پر حملہ ہوا, اس رات میرا گھوڑا بڑا بے چین رہا, وہ بار بار اپنے پاؤں زمین پر مارتا اور ہنہناتا تھا. مقداد کہنے لگے یہ ضرور کسی الجھن میں مبتلا ہے, آؤ ہم دیکھتے ہیں. ہم نے اس کی رسی کو دیکھا تو گھوڑے نے گھوم گھوم کر اس کو اپنے گردی جو ہے نا لپیٹ رکھا تھا. میں نے کہا اس سے شاید پانی کی ضرورت ہو, پیاس لگ رہی ہو. میں نے پانی رکھا اس نے, لیکن اس نے منہ نہ لگایا. ہوتا ہے نا جانور. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا بات ہے, چارہ بھی کافی موجود ہے, پانی بھی, اس کے باوجود یہ گھوڑا بار بار اپنے پاؤں زمین پر مار رہا ہے, ہنہنا رہا ہے. فجر کا وقت ہوا تو میں نے اس کو لے کر اس پر سوار ہو کر اپنا اسلحہ تھام کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی, لیکن وہاں پر تو کوئی خلاف معمول بات نہ میں نے دیکھی کہ کوئی بات ہوئی ہو. آپ نماز پڑھا کر اپنے گھر میں داخل ہو گئے. میں بھی واپس گھر آ گیا, گھوڑے کی زین اتاری, تیر کمان رکھ کر لیٹ گیا. گھوڑے کو چین نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کسی نے پھر وہ صورتحال واضح کی. چنانچہ سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالی عنہ
کہتے میں صبح سویرے غابہ کی طرف جا رہا تھا، آپ کی جو نا چراگاہ، تاکہ اونٹنیوں کا دودھ لا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں، شاید ان کی یہ ڈیوٹی ہو۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں صبح سویرے اپنا تیر کمان تھامے شکار کی نیت سے گھر سے نکلا۔ راستے میں عبد الرحمن بن عوف کا غلام رباح ملا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جو ہے نا عینیہ نے نبی علیہ السلام کی اونٹیوں کو لے کر فرار ہو گیا۔ کہتے میرے پاس نا طلحہ بن عبید اللہ کا گھوڑا تھا، میں نے وہ گھوڑا رباح کو عبد الرحمن بن عوف کا جو غلام تھا اس کے حوالے کیا کہ یہ گھوڑا طلحہ کو پہنچا دینا اور جاؤ جلدی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قتل غارت کے اطلاع دو۔ رباح کے ذمہ یہ کام لگا کے آپ کو یہ اطلاع دے کہ آپ کی اونٹنیوں پر حملہ ہوا ہے، وہ لے کر فرار ہو گئے۔ میں نا پہاڑی پر چلا، یہ پہاڑی کا نام تھا صلاح۔ 3 دفعہ زور سے آواز لگی یا صباح، ہائے صبح کا حملہ۔ میں نے اتنی زور سے آواز لگائی کہ وہ سارا مدینہ گونج اٹھا۔ یہ نا ایک انداز ہوتا تھا اطلاع دینے کا کہ معاملہ بڑا خوفناک ہے۔ تو کہتے میری آواز سن کر سارے کے سارے جو ہے نا، جب میری آواز سب تک پہنچ گئی، ہاں جی، تو اب ادھر ہم چلتے ہیں سلمہ بن عقوق کی طرف۔ وہ اس دوڑتے جا رہے ہیں، دوڑاتے جا رہے ہیں، نہیں بلکہ یہ خود ہی دوڑ رہے ہیں، ان کے پاس گھوڑا نہیں تھا، حتیٰ کہ کوئی شاہ سوار بھی انہیں پکڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ پکار لگا کر کفار کے پیچھے دوڑ پڑے، ان پر تیر برسانے لگے، ساتھ ہی کہنے لگے خذھا وانا ابن العقوق الیوم یوم الرزہ، لو اسے سنبھالو میں عقوق کا بیٹا ہوں، آج کا دن کمینے لوگوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ یہ شعر بھی پڑھنے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں برابر ان پر تیر اندازی کرتا رہا، ان کا کوئی سوار میری طرف پلٹ کر آتا تو میں کسی درخت کے پیچھے اس کی جڑ میں بیٹھ جاتا، یعنی کہ درخت کے پیچھے چھپ جاتا، جب وہ قریب آتا تو تیر مار کر اس کو ہلاک کر دیتا، اور جہاں تنگ اور بڑے دشوار پہاڑی راستہ آتا وہاں پر میں گھس جاتا اور میں پہاڑ پر چڑھ جاتا، پھر ان پر پتھروں کی بارش برساتا۔ تو میں نے نا آہستہ آہستہ نبی علیہ السلام کی اونٹنیوں کو چھڑانا شروع کر دیا، وہ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ میں نے 10 اونٹنیاں چھڑا لی اکیلے نے۔ یہ اللہ کی طرف سے بھی بعض کا نا مدد ہوتی ہے، بندہ واقعی حیران رہتا ہے کہ اتنے بزدل تھے، 20 ہیں شاہ سوار ہیں اور یہ اکیلے ہیں۔ اصل میں کہتے ہیں ان کا خیال تھا کہ نبی علیہ السلام پیچھے سے آئیں گے، یہ آگے ہیں، یہ بھی ان کا خیال تھا۔ تو دشمنوں نے نا مویشیوں کو آزاد کرنا شروع کر دیا، ان کو اپنے جان کے لالے پڑ گئے۔ انہوں نے نا حتیٰ کہ فرار ہونے کے لیے نا اپنا بوجھ بھی ہلکا کرنا شروع کر دیا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے 30 سے زیادہ چادریں، 30 نیزے زمین پر پھینک دیے۔ تو سلمہ کہتے ہیں کہ جو بھی وہ نیچے پھینکتے میں ان پر پتھر رکھ دیتا تاکہ نبی علیہ السلام پہچان جائیں کہ یہ مال غنیمت ہے، یہ حاصل ہوا ہے، اور صحابہ کرام اس کی شناخت کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلمہ نے جو اطلاع بھجوائی تھی اور وہ آپ تک پہنچ گئی تھی، تو رباح نے بھی پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کر دیا تھا۔ تو رباح جب مدینے پہنچ چکے تھے انہوں نے ہنگامی حالت خطرے کا اعلان کر دیا، چاروں طرف سے اعلان ہوا الفضا الفضا، پریشانی پریشانی۔ مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے مویشیوں پر، آپ کی چراگاہ پر حملہ ہوا ہے۔ جب یہ اعلان سن کر شاہ سوار تیار ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلے آئے۔ سب سے پہلے سیدنا مقداد بن عمر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نیزے پر جھنڈا باندھ دیا کہ تم یعنی کہ آگے چلو، اور
سعید بن زید، اس میں نے بتایا نا 3 نام دیے جاتے ہیں کہ سریہ سعید بن زید بھی کہا جاتا ہے، تو سعید بن زید کو اس دستے کا امیر مقرر فرمایا۔ یہ کئی صحابہ تھے، یہ بڑے لمبے نام ہیں تو ہم نام نہیں پڑھتے، سمجھ لیں یہ دستہ آپ نے تیار کیا کہ یہ 10-12 یا اس سے زیادہ افراد کا تھا، اور دشمن کے تعاقب کا حکم دیا کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ اکیلے ہی ہیں تو جاؤ ان کے پیچھے، دشمن کی تلاش میں نکلو، میں بھی لوگوں کے ساتھ تم سے آ ملوں گا، پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ جب شاہ سوار روانہ ہونے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ان کے ہی تھے، سعید بن زید کے نیچے تھے، تو ان کو فرمایا کہ یہ نا تم اپنا یہ گھوڑا کسی کو اور کو دے دو، وہ تم سے زیادہ شاہ سوار ہے اور وہ دشمن کو جلدی جا دبوچتا، یعنی کہ یہ گھوڑا جو ہے نا کسی اپنے سے زیادہ ماہر کو دے دو، وہ اس گھوڑے سے اچھی طرح کام لے سکے گا، تم اس سے اچھی طرح کام نہیں لے سکو۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ان سب سے بہترین شاہ سوار ہوں، میں نے اپنے گھوڑے کو چابک مارا، اللہ کی قسم ابھی وہ 50 ہاتھ ہی دوڑا ہوگا کہ اس نے مجھے زور سے زمین پر پٹک دی۔ ہاں جی، یعنی کہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ گھوڑا تمہارا بڑا اچھا ہے، تم نہ کسی اور اپنے سے زیادہ شاہ سوار ماہر کو دے دو۔ وہ 50 کہتے قدم چلا، اس نے مجھے پٹک کر نیچے پھینک مارا۔ تو مجھے آپ کی بات یاد آئی اور اپنے جواب پر بھی تعجب ہوا کہ اگر آپ نے کہہ دیا تھا تو میں مان لیتا، میں نے بھی ایسے کہا کہ میں بڑا شاہ سوار، یعنی کہ آپ کی نظر مبارک بڑی تیز تھی۔ پھر نا کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ان کا گھوڑا جو ہے نا ماز یا آئز کو دیا ہے، 2 نام ہے، دونوں میں اختلاف ہے، بہرحال کسی کو بھی دیا، انہوں نے پھر اپنے سے اچھے ماہر شاہ سوار کو دے دیا۔ اب ادھر نا سلمہ بن اکو کہتے ہیں صبح سویرے ہی سے ادھر کیا ہو رہا ہے، اکیلے مقابلہ جاری ہے، مسلسل دشمنوں کو تیروں سے چھلنی کر رہے تھے، حتیٰ کہ وہ بھاگتے بھاگتے جان چھڑاتے گھاٹی کے تنگ موڑ پر جا ٹھہرے، بھوک لگی کھانا کھانے لگے۔ یہ نا اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ چھپ بھی جاتا ہے نا دفاعی پوزیشن میں، علاقے ایسے آتے ہیں گھاٹیاں۔ وہ فرماتے ہیں میں چوٹی پر جا کر نہ بیٹھا، اس دوران میں ایک آدمی ان کے پاس آیا، اس نے ان لوگوں سے پوچھا یہ اوپر کون بیٹھا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہی ہے جس نے صبح سے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، یعنی کہ ہم اونٹنیاں لے کر فرار ہو رہے تھے تو اس نے تو اونٹنیاں بھی چھڑا لی اور ہمارے کئی بندوں کو مار بھی دیا، تو اس نے چھڑا لی۔ اس آدمی نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ شخص جو دکھائی دے رہا ہے اس کے پیچھے کوئی جماعت نہ آ رہی ہو، اور ڈرا دیا کہ یہ اکیلا نہیں، اگر اتنی یہ دلیری سے لڑ رہا ہے تو اس کو امید ہے کہ میرے پیچھے پورا گروہ آ رہا ہے، تبھی تو اتنی دلیری سے لڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں ہاں یہی بات ہے، ہاں جی ایسے ہی بات ہے، تو تم میں سے ایک جماعت کو اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ نا 4 لوگ گھیرا ڈال کر پہاڑی پر چڑھے، یعنی کہ 4 لوگ ایسے مجھ پر غالب آنے کے لیے، حتیٰ کہ وہ اس قدر قریب آ گئے کہ وہ میری آواز سن سکتے تھے۔ میں نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا تم ہی بتاؤ کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں اکو کا بیٹا ہوں، تم میں سے جسے بھی چاہوں گا ایک دم دھر لوں گا، جو کوئی میرے پیچھے دوڑے گا وہ مجھے ہرگز نہ پا سکے گا۔ وہ یہ سن کر واپس چلے گئے۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کا نائب جو ہے نا وہ مقرر فرمایا، اور سعد بن عبادہ کی قیادت میں 300 جان بازوں کو مدینہ منورہ کی حفاظت پر مامور فرمایا۔ انہوں نے 5 راتوں تک مدینے کا پہرا دیا، کیونکہ اب جنگ جاری تھی نا، دشمن کے حملے کا خطرہ تھا۔
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے نکلتے ہوئے سعد بن عبادہ کو مدینہ کی حفاظت کے لیے چھوڑ آئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذو قرد، میں نے کہا نا اس غزوے کا نام ذو قرد بھی ہے، ادھر پہنچے نا، ادھر چشمہ تھا، تو سعد بن عبادہ نے نا اپنا بیٹا تھا نا جو قیس، ان کے ہاتھ کئی بوڑے کھجور اور 10 اونٹ بھیجے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سامان دے کر فرمایا، اے قیس تجھے تیرے باپ سعد بن عبادہ نے بھیجا ہے، مجاہدین کو تاکہ قوت بخشی ہے اور مدینے کا دشمن سے بچاؤ کیا ہے، اے اللہ سعد اور آل سعد پر رحم فرما۔ یعنی کہ جو انہوں نے یہ کمک بھیجی، غذا بھیجی اور مدینے کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، تو اللہ سعد بن عبادہ پر رحم فرما۔ اب ایک صحابی ہے محرز، تو یہ نا محمد بن مسلمہ کے گھوڑے نے جو ان کے باغ میں بندھا ہوا تھا نا، تو اسے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز اس نے سنی، تو گھوڑا بھی نا اپنا وہ بھی اپنی جولانی کرنے لگا، ایسے گھومنے لگا۔ یہ بڑا عمدہ سدایا ہوا طاقتور گھوڑا تھا۔ باغ میں کھجور کے جس تنے سے وہ بندھا ہوا تھا اس کے گرد تیزی سے چکر کاٹنے لگا۔ تو عورتوں نے نا، صحابیات نے اس گھوڑے کو دیکھ کر محرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی تھے، ان کو کہا دیکھو یہ گھوڑا کس قدر شوخی کر رہا ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس پر سوار ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچو اور آپ کے شانہ بہ شانہ لڑو؟ چنانچہ وہ تیار ہو گئے، محرز رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو انہوں نے نا، عورتوں نے وہ گھوڑا انہیں دے دیا، وہ اس پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھوڑے کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی، گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ ڈھیلی چھوڑ دو نا، وہ اپنی مرضی سے چلتا ہے، بلکہ ہر اول دستہ یعنی کہ وہ اس سے جا ملا، بلکہ مقداد جو پہلے روانہ ہو چکے تھے نا ایک صحابی، ان کے گھوڑے کو بھی کاٹتے ہوئے آگے نکل گیا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ 4 افراد تھے نا جن سے ان کی بات چیت جاری تھی ادھر، جو ان کو گھیر رہے تھے، تو وہ پہاڑی پر چڑھ آئے تھے۔ وہ جب وہ چڑھ کر آئے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوار پہنچ گئے، وہ درختوں کے نا بیچ میں یعنی کہ اس کے پیچھے تھے۔ سب سے آگے محرز رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کے پیچھے ابو قتادہ، ان کے پیچھے مقداد تھے۔ ہوا یہ مشرکین پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، کہتے میں پہاڑ سے اترا اور محرز کے آگے جا پہنچا، ان سے کہا محرز اس جماعت سے بچو، مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ تمہیں شہید کر دیں گے، لہٰذا رسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کہ یہاں آ جانے تک انتظار کرو، یعنی کہ اب ہم 1 2 3 ہیں، وہ آپ پیچھے سے آ جائے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو پھر انتظار کرو۔ تو محرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سلمہ اگر تمہیں اللہ پر، روز قیامت پر ایمان ہے اور تم جانتے ہو کہ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، تو میرے اور شہادت کے درمیان حائل نہ ہو۔ سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی، وہ خود کہہ رہے کہ میں نے شہید ہونا ہے، جنت میں جانا ہے۔ چنانچہ نا عبد الرحمن بن عینیہ سے ان کی ٹکر ہوئی، تو انہیں پھر اس نے نا شہید کر دیا۔ محرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن بن عینیہ کافر جو تھا نا بنو غطفان میں سے، انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ شہادت سے نا 1 روز پہلے ایک خواب تھا جو انہوں نے نا محرز نے دیکھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نا خواب دیکھا کہ آسمان کے دروازے میرے لیے کھول دیے گئے، یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے نا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ میں آسمان دنیا میں داخل ہوا حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک چلا گیا، سدرۃ المنتہا تک پہنچ گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ تمہارا گھر ہے، تو میں نے اپنا خواب ابو بکر کو سنایا کہ مجھے خواب دکھایا گیا کہ سدرۃ المنتہا کے پاس میرا گھر ہے۔ تو کہتے وہ خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے، کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
انہوں نے میرے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا مبارک ہو تمہیں شہادت نصیب ہونے والی ہے۔ اس سے اگلے ہی دن اللہ تعالیٰ نے مجھے شہادت، یہ شہید ہو گئے۔ یعنی انہوں نے اب تو آ کر نہیں نا بیان کرنا تھا، تو یہ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوگا۔ تو عبد الرحمن بن عینیہ نے ایک اور صحابی تھے اخرم، ان کو بھی شہید کر دیا، 2 شہید ہو گئے۔ ان کے پیچھے ابو قتادہ تھے، انہیں غصہ آیا، وہ ان پر پل پڑے، دونوں میں مقابلہ ہوا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن کو زخمی کر دیا، لیکن انہوں نے عبد الرحمن بن عینیہ کو واصل جہنم کر ہی دیا۔ غصہ تھا کہ بھی محرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، زخمی ہوئے تھے لیکن وہ بہرحال جہنم واصل ہو گیا۔ تو پھر نہ وہ گھوڑا جس پر عبد الرحمن بن عینیہ بیٹھ گیا تھا وہاں سے پلٹ کر تیزی سے مدینہ کی طرف بھاگا، دشمن اس پر قابو نہ پا سکا۔ پھر بنو عبد الاشل کے محلے میں پہنچ کر اسی باغ میں آ گیا جہاں پہلے بندہ ہوا تھا۔ دیکھیے محرز رضی اللہ تعالی عنہ کو گھوڑا لے کر گیا ہے، یہی تھا نا، ایسے گھوم پھر رہا ہے۔ پھر وہ شہید ہوئے ہیں تو گھوڑا آ گیا عبد الرحمن کے ہاتھ۔ عبد الرحمن کافر تھا تو اس کو اس نے نیزہ مار کر اخرم کو شہید کیا، ہاں جی۔ اور ابو قتادہ جو تھے انہوں نے پکڑ کر پھر عبد الرحمن کو جو ہے نا شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ اور وہ گھوڑا جو کہ ان کو لے کر گیا تھا وہ واپس ادھر ہی آ گیا۔ ثابت کیا ہوا؟ شہادت اللہ نے مقدر کرنی تھی، محرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسباب بن گئے۔ اب دیکھیں نا گھوڑا اچھل کود رہا ہے، غیبی اسباب بھی ہوتے ہیں نا، وہ کیوں اس طرح اچھل کود رہا تھا؟ چلو اپنے شہادت کے مقام کی طرف، آپ کی شہادت کا وقت آ گیا۔ عورتوں نے کہا جاؤ، تو محرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گھوڑے پر سوار ہو کر گئے نا۔ تو جب وہ ادھر پہنچے ہیں تو وہ ان کو جو ہے نا عبد الرحمن بن عینیہ سے ٹکر ہوئی تو اخرم نے اس کے گھوڑے کو زخمی کر دیا، بہرحال ان کو جو ہے نا شہید کر دیا۔ تو یہ ہوا جی معاملہ۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا یہ باقی پھر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا وہ ان پر وار کرتے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے خیریت اسی میں سمجھی دشمن نے کہ بھاگ چلو۔ اب پیچھے نبی علیہ السلام ان کا ایک لشکر کا دستہ، سلمہ بن اکوع ہی نہیں ماشاءاللہ، ہاں جی، وہ اکیلے ہی کافی ہو رہے ہیں ان کے لیے۔ عکاشہ بن محسن، ہاں جی، وہ بھی تھے دشمن کا تعاقب کرنے والوں میں سے۔ دشمن کے 2 آدمی، ہاں جی، ایک باپ تھا ایک بیٹا، ایک اونٹ پر سوار تھے۔ انہوں نے ایسا وار کیا عکاشہ نے، باپ بیٹے کو کٹھے قتل کر دیا، ایک ہی نیزے سے سملے پڑو کر رکھ دیا، دونوں کو قتل کر دیا۔ سلمہ بن اکوع بیان کرتے ہیں کہ سورج غروب ہو چکا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 500، ایک روایت کے مطابق 700 جان باز لے آئے، یعنی کہ آپ جو پیچھے سے آئے تھے نا وہ 500 افراد کا دستہ تھا۔ تو جب آپ راستے میں تھے تو عبد الرحمن کی لاش ابو قتادہ کی چادر سے ڈھکی ہوئی پڑی تھی۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ فرمایا یہ ابو قتادہ نہیں ہے، یہ ابو قتادہ کی چادر ہے نا۔ تو ابو قتادہ نے یہ بتایا کہ میں نے اس کو قتل کیا، بات ایسی تھی تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ ابو قتادہ کا شکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑے، پہاڑ سے اتر کر ذو کرد چشمے پر لوگوں سے ملے، وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ تو کہتے میں صبح سے دشمنوں کو ناکو چنے چبوا رہا تھا، میں دشمن کے تعاقب سے واپس آیا تو میرا چاچا عامر پانی اور دودھ لے کر آیا، میں نے وضو کیا، دودھ پیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دشمنوں سے جو کچھ چھینا چھڑایا تھا
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹ ذبح کیا، پھر انہوں نے آپ کے لیے اس کی کلیجی اور کوہان کو بھونا ادھر ہی۔ پھر یہ ابن عقوق کی دلیری ہے جی ادھر، ہاں جی، اللہ کے رسول وہ لوگ سخت پیاسے تھے، وہ اس چشمے سے پانی پینا چاہتے تھے، لیکن میں نے کسی کو اس کے قریب پھٹکنے نہیں دیا۔ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان جان بازوں میں سے 100 افراد لے کر ان کا پیچھا کروں، وہ ابھی دور نہیں گئے ہوں گے، میں ان کا سارا مال چھین کر اور ان کی گردنوں سے پکڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ آپ نے میرے جذبات دیکھ کر خوشی سے ہنسے، حتیٰ کہ آپ کی دار مبارک ظاہر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایسا کر لو گے؟ تو میں نے کہا جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے مجھے عزت بخشی ہے، میں ایسا ضرور کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عقوق کے بیٹے، تم نے قابو پا لیا ہے تو اب نرمی برتو، بلا شبہ اس وقت غطفان کی سرزمین میں ان کی مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ یعنی کہ وہ رات کو شراب پی رہے تھے بنو غطفان والے، ادھر آپ نے غیبی طور پر بتایا کہ وہ تو شراب پی رہے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس غزوے میں آج کے بہترین شاہ سوار ابو قتادہ اور ان کے بہترین پیادے جنہوں نے پیدل حملے کر کر کے مقابلہ کیا سلمہ بن عقوع ہے۔ اب اسلامی لشکر کی واپسی ہوئی، ہاں جی، اب ادھر ایک اور دلچسپ واقعہ پیش آیا، تو وہ یہ تھا کہ جب نا چاشت کا وقت ہو گیا، واپس آ رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سلمہ کہتے ہیں مجھے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اور ایک رات اس ذو کرد چشمے پر قیام فرمایا۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، جو علاقہ فتح ہو جاتا تھا نا تو پھر آپ ادھر ٹھہرتے تھے تاکہ دشمن پر روب طاری رہے۔ اور ہاں، ابھی ہم ذو کرد اور مدینہ منورہ کے درمیان پہنچے تھے کہ صبح یعنی کہ 10 بجے کا ٹائم ہو گیا، چاشت کا وقت۔ اس جماعت میں نا ایک بہت تیز دوڑنے والے ایک انصاری صحابی تھے، جن سے آگے بڑھنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں تھی، اتنا تیز دوڑتے تھے۔ انہوں نے آواز لگائی کیا ہے کوئی دوڑنے والا؟ یہ مسلمان ایسے ہی ہوتے نا جذبات میں، تو جو مدینے تک دوڑ کا مقابلہ کرے گا۔ کہتے پہلے میں برداشت کرتا رہا، سنتا رہا، انہوں نے اپنا چیلنج کئی مرتبہ دہرایا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، سلمہ فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے ان سے کہا نہ تو کسی معزز آدمی کی عزت کا خیال کرتے ہو، نہ کسی شریف سے ڈرتے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا مجھے کسی کا ڈر نہیں، جس نے مقابلہ کرنا ہے کر لے، دوڑ کا مقابلہ کرنا ہے تو کر لے۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اجازت ہو تو میں اس شخص سے دوڑ لگاؤں؟ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو لگاؤ۔ پھر چیلنج دے رہے ہیں، یہ خوش طبی ہے، یعنی کہ بڑے خوش ہیں، مار کر آ رہے ہیں، تو آپس میں کہتے دوڑ لگائیں۔ میں نے انصاری سے کہا چلو میں چلتا ہوں، انہوں نے سواری سے چھلانگ لگائی، نیچے کود پڑے، میں نے بھی اپنے پاؤں سمیٹے اور نیچے اتر آیا، پھر دوڑ شروع ہوئی۔ میں نے کہتے جی ابتدا یہ بڑا راز والی بات ہے آپ جو کرنے لگے، جو بندے کو نا اپنی طاقت سیف رکھنی چاہیے۔ کہتے ہیں میں ابتدا میں نا میں آہستہ آہستہ دوڑا، ہے جی، تو جان بوجھ کر، ہے جی، انہیں تھوڑا آگے رہنے دیتا تو اپنی قوت کو میں سیف رکھتا، وہ آگے وہ سمجھتے میں تھک گیا ہوں، حالانکہ میں جان کر ایسا کر رہا تھا، ہے جی، میں تھوڑا نا پیچھے ہی رہ رہا تھا، تھوڑا۔ پھر حتیٰ کہ جب مدینہ قریب آیا نا، قریب آنے لگا، میں نے لے بھی، پھر میں نے وہ اپنی قوت کو اکٹھا کیا، دیکھیں سلمہ رضی اللہ، پھر میں نے اپنی نا دوڑ لگائی، حتیٰ کہ پہلے میں ان سے مل گیا، ان کے دونوں کندھوں کے بیچ میں نے نا گھونسا مارا اور کہا میں تم سے آگے بڑھ گیا ہوں، کامیابی اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ ہنسنے لگا، کہا میرا خیال ہے کہ تم مجھ سے نہیں جیت سکو گے۔ پھر ہم دوڑتے ہوئے مدینہ آ گئے۔ میرے خیال میں یہ آگے نکل گئے ہوں گے، اب یہ انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ کون آگے نکلا یا کٹھے داخل ہوئے۔
اب شہید کون کون ہوا جی؟ محرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس دو باتیں کر کے بات سمیٹتے ہیں. اور انہیں عبد الرحمن بن عینیہ نے شہید کیا تھا. اور دوسرا جو ہے نا، بلکہ ایک ہی کہہ رہے ہیں شہدائے صرف نہ محرز رضی یہ شہید ہے. کافروں میں عبد الرحمن بن عینیہ، کیونکہ انہوں نے شہید کیا تو ان کو ابو قتادہ نے قتل کیا. اور دوسرا جو ہے نا دو، جس کو کاشا بن محسن نے باپ بیٹے کو پڑو دیا تھا، تو تین گویا کہ تین ان کے اور ایک ان کے اس میں ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر 100 صحابی کے درمیان ایک اونٹ تقسیم کیا. تو ابو ذر غفاری کے بیٹے بھی شہید ہو گئے تھے. ان کی بیوی لیلا کو اغوا کر کے لے گئے تھے. ایک رات جب سب لوگ سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے نجات دی. وہ اونٹنیوں کے بار میں داخل ہوئی، ایک اونٹ کے قریب ہوئی تو وہ بلبلایا، وہ پیچھے ہٹ گئی. پھر ایک اونٹنی کے پاس گئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی تھی. انہوں نے اس کی رسی کھولی، اس کی پشت پر تھپکی دی، اس پر سوار ہو کر قید خانے سے نکل بھاگی. کچھ دیر گزری تو دشمنوں کو خبر ہو گئی کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بیوی لیلا قید سے فرار ہو گئی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی لے کر فرار ہو گئی. لیکن وہ اونٹنی اتنی تیز دوڑی کہ وہ اس کی رفتار کو پا نہ سکے. تو لیلا رضی اللہ تعالی عنہ صحیح سلامت مدینہ منورہ آ. اب آخری بات بڑی دلچسپ ہے. یہ مدینہ پہنچ کر نا لیلا رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری تفصیلات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ کی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے نا نظر مانی ہے. یہ بڑی ہنسنے والی بات ہے، دلچسپ بات. آپ نے فرمایا کیا نظر مانی تھی تم نے؟ انہوں نے کہا اگر میں صحیح سلامت مدینہ پہنچ گئی تو میں جو آپ کی اونٹنی ہے نا اس کو ذبح کروں گی اور اس کا جگر و کوہان کھاؤں گی. تو آپ مسکرا دی، آپ ہنسے. فرمایا تو نے تو بڑا برا بدلہ دیا ہے، یعنی کہ وہی تو تمہیں سوار کر کے لائی ہے اونٹنی، یعنی کہ تم اسی پر سوار ہو کر آئی ہو، یعنی کہ اس کے ذریعے تم نے کیسے نجات پائی، تو تم نے اس کو اتنا برا بدلہ دے رہی ہو کہ اس کو ذبح کرو گی، نظر مانی ہے. اللہ نے تمہیں اس پر سوار کیا، نجات دی، پھر بھی تم اسے ذبح کرو گی. آپ نے سوال کیا. اللہ کی نافرمانی میں کوئی نظر نہیں، نہ اس میں نظر ہے جو تم جس چیز کی مالک نہ ہو. مالک تو میں ہوں اس کا، یعنی کہ اونٹنی تم اس کی مالک ہوتی تو نظر پوری کر لیتی. نظر نہ تو گناہ میں ہے اور نہ جو چیز بندے کی ملکیت ہی میں نہ ہو. میں ابھی آپ کا گھر ہے تو میں کہوں جی میں اللہ کی راہ میں نظر کر دوں گا، میرا فلاں کام پورا ہوا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ گھر تو آپ کا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی تو میری ہے، تم نے کیسے نظر مان لی؟ جو مالک ہوتا ہے وہی نظر مان سکتا ہے. تم اپنے گھر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے. وہ پھر چپ کر کے گھر آ گئی. تو لو جی یہ ہم نے غزوہ غابہ کا بیان کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.